إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون إخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. تمام طرح کی تعریفات حمد و ثنا بزرگی اور بڑائی اس ذات پاک کے لیے ہیں جو عرش پر مستوی ہے، جو اپنی ذات و صفات میں یکتا اور بے مثل ہے. کوئی ہستی، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی رسول اللہ رب العالمین کی ذات و صفات اور اس کی کبریائی میں ذرہ برابر ساجی اور شریک نہیں ہے. لاکھوں اور کروڑوں بلکہ انگین کے درود و سلام نازل ہو امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین شافع کوثر ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی رسول بنا کر مبعوث کیا. بھائیوں اور دوستوں، اسلامی کیلنڈر کے مطابق یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ جائے گا جس کی عظمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، مسائل ہیں. تو اسلامی مہینے جتنے ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ ہر ایک کی کچھ خصوصیات ہیں. انہیں میں سے شعبان بھی ہے. پہلے میں بتا دوں کہ شعبان کا معنی کیا ہوتا ہے. تو عربی کے جو 12 مہینے ہیں ان کے اندر اپنی خاص معنویت پائی جا رہی ہے. اسی بنا پر وہ مہینوں کے نام رکھے گئے ہیں.
یہ جنوری ہے، فروری ہے، مارچ ہے، اپریل وغیرہ وغیرہ، یہ سب تو یونانیوں کے رکھے ہوئے نام ہیں، اور ان کے اپنے دیوی ہیں، دیوتا ہیں، اور ان کے اپنے ستاروں وغیرہ کے ناموں پر رکھے گئے ہیں۔ لیکن عربی مہینے چاند اور سورج اور ستاروں وغیرہ کے نام پر نہیں ہیں۔ عرب کے لوگ جاہل تھے، گنوار تھے، لیکن مہینوں کا جو نام رکھا وہ صاف ستھرا ان لوگوں نے نام رکھا۔ اللہ جانے کس زمانے میں کب ان لوگوں نے نام رکھا تھا، لیکن بہت صاف ستھرا نام رکھا۔ تو ہر جس سال ان لوگوں نے مہینوں کا نام رکھا اور تعین کی، اس موسم کا لحاظ کر کے، اس کی رعایت کر کے نام رکھا تھا۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے، ربیع الاول گزرا، ربیع الثانی گزرا، تو ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار۔ عربی میں ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار۔ تو جس سال ان لوگوں نے اس مہینے کا نام رکھا تو بہار کا موسم تھا، اسی میں رکھا گیا تھا، تو نام رکھ دیا گیا ربیع الاول اور ربیع الثانی۔ پہلا مہینہ موسم بہار کا، پھر دوسرا مہینہ موسم بہار کا۔ اور یہ مہینہ شعبان ہے، تو شعبان کے معنی ہوتا ہے آسودگی۔ تو یہ لوگ لٹیرے تھے، ڈکیتی ڈالتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، تو اس کا لحاظ کیا، اس مہینے میں ان کے گھروں میں کھانے پینے کے سامان کی فراوانی تھی، آسودگی تھی، ڈکیتی لوٹ مار کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے شعبان۔ اور اس کے بعد آتا ہے رمضان۔ تو رمضان کا معنی ہوتا ہے جلنا۔ سورج کی روشنی جب پڑتی ہے سنگریزوں پر، پتھروں پر، سورج کی روشنی سے جب وہ پتھر گرم ہو جاتے ہیں، سنگریزے گرم ہو جاتے ہیں، تو اسی کو رمض کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جس زمانے میں اس کا نام رکھا، تو سورج کی روشنی سے اور حرارت سے سنگریزے، کنکریاں، پتھر گرم ہوتے تھے، اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا رمضان۔ ایسے تمام مہینوں کا نام رکھا گیا، 12 مہینوں کا، کہ وجہ تسمیہ بتانے کا موقع نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ شعبان کا یہ مہینہ چل رہا ہے، یہ تو ہو گئی بات اس کے معنی کی۔ اور اب اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ رمضان سے پہلے ہے اور رمضان سے ملا ہوا ہے۔ اس کی یہی بڑی خصوصیت ہے کہ ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا اہتمام فرماتے تھے، اس میں بکثرت آپ روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے، پورا مہینہ رمضان کا ہے، تو اس لیے شعبان میں بکثرت آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ اس کی خصوصیت ہوگی۔ اب اس کی کچھ خصوصیات اور بھی لوگوں نے بیان کی ہیں جو بتلانا، سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس مہینے میں کچھ لوگوں نے بدعات اور خرافات بھی سے جوڑ رکھا ہے، جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے سورہ دخان کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ قرآن کی اللہ نے قسم کھائی، الکتاب المبین، اور کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ ہم نے اس کو مبارک رات میں، برکت والی رات میں نازل کیا، اور ہم ڈرانے والے، امرا من عندنا، ہمارے طرف سے حکم نازل، فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر فیصلہ حکیمانہ جو فیصلہ ہوتا ہے اسی رات میں ہوتا ہے۔ جس لیلہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اسی رات میں تمام امور کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی آیت سے کچھ لوگوں نے معنی اخذ کر لیا
15ویں شعبان کی شب بیداری کا، اس میں عبادت کا، اس میں کچھ اور اعمال کا معنی خاص کر لیا جو بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ تو عام لوگ، سارے لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کریم یہاں وہ کون سی رات ہے اس کی وضاحت نہیں ہوئی ہے، لیکن دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ بات کلیئر ہو گئی کہ قرآن کریم کا نزول شب قدر میں ہوا ہے، لیلۃ القدر میں ہوا ہے، جو رمضان میں پڑتی ہے، چاہے وہ 21ویں ہو، چاہے 23ویں ہو، چاہے 27ویں ہو، تو اس میں پڑتی ہے۔ تو یہ ہے 15ویں شعبان کو قرار دینا کہ اسی رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، یہ صحیح ثابت نہیں ہو رہا ہے، نہ کسی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، نہ قرآن کریم کے آیات سے ثابت ہو رہا ہے، کہیں اس کا ثبوت نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اب کچھ ضعیف روایتوں کا سہارا لے کر کے لوگوں نے اس کو 15ویں شعبان کو مقرر کر لیا ہے۔ چنانچہ بعض روایتیں آئی ہیں جو ضعیف ہیں، جس میں یہ کہا کہ جو شخص اس رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، تو بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ بنو کلب ایک قبیلہ تھا عرب کا جو بکریاں پالنے میں زیادہ شہرت رکھتا تھا، اس کے پاس بکریاں زیادہ ہوتی تھی، تو کہا بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر بخشش ہوگی، لوگ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ ہے روایت بالکل سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ اور جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے اور ناقابل استدلال ہے، تو شکم پرور لوگ، جو لوگ اس کو اپنی کمائی کا، آمدنی کا، کھانے پینے کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، تو عوام الناس کو ایک دوسرے ڈھنگ سے ایک سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ روایت ضعیف ہو گئی ہے، یہ روایت ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے، تو یہ لوگوں کو سمجھایا اس طرح سے گیا ہے، اور ہم سے بھی بعض لوگوں نے یہی بات کہی اہل بدعت میں سے کہ مولانا صاحب آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے، تو اگر یہ بتائیے کہ والدین بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، تو کیا ان کو چھوڑ دیا جائے؟ تو میں نے کہا بھائی دیکھو اس کو آپ سمجھ لو، والد یہ تو ایک سمجھانے کی بات ہو گئی، غلط طریقہ ہوا، اور اس کو سفسطہ کہا جاتا ہے، مغالطہ ہے، یہ لوگوں کو غلطی میں ڈال رہے ہیں، اس طرح غلط سمجھا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ محدثین کرام کی ایک اصطلاح ہے، صحیح، حسن، ضعیف، یہ محدثین کرام کی، علماء کی ایک اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح کا مطلب معنی یہ ہے کہ جس راوی نے، جہاں جس محدث نے حدیث کو ذکر کیا ہے کسی اپنے کتاب میں، وہاں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے راوی ہیں، جو سلسلہ روات ہے 3، 4، 5، 6، تو ان کے حالات کو چھانا جاتا ہے، حالات کو پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، سیرت میں، کردار میں، حافظے میں، ضابطے میں، اور اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ سلوک میں، ہر اعتبار سے بات صاف ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے، کبھی زندگی میں جھوٹ بولنا ان سے ثابت نہیں ہے، کہیں دھوکہ دینا نہیں، سب وغیرہ، یہ سارے صفات ہیں۔ تو جب ان صفات کے حامل راویوں سے روایت بیان کی جاتی ہے تو اس کو صحیح کہا جاتا ہے، حسن کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی راوی کے اندر یہ عیب پایا گیا کہ زندگی میں جھوٹ بولنا اس سے ثابت ہو گیا، کہیں دھوکہ دینا اس سے ثابت ہو گیا، یا اس کی یادداشت کمزور نہیں ہے، اس طرح کی باتیں آتی ہیں، ان کی روایت کو کمزور اور ضعیف کر دیا، یہ محدثین کی اصطلاح ہو گئی۔ لیکن آپ یہ سمجھو کہ آپ کہتے ہو، آپ اس سے استدلال نہیں کرتے ہو، آپ اس کو ناقابل اعتبار قرار دے دیتے ہو، تو ماں باپ کی مثال دیتے ہو، تو کیا باپ کمزور ہو جائے، ماں کمزور ہو جائے، تو کیا ان سے کام کراؤ گے، ہل جتواؤ گے، کدال چلواؤ گے، بوجھ ڈھواؤ گے؟ ان سے بیٹھے رہیں، آرام کریں، یہ کام ہے؟
نہیں کہ ان سے کام لیا جائے، ایسے ہی ضعیف روایتوں کو بھی تم سمجھتے ہو کہ یہ قابل استدلال نہیں رہنی ہے، جہاں درج ہے کتاب وہی رہے، وہی رہنے دو اور ان کو چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ تو اس طرح سے بدعتی علماء لوگوں کو سمجھا بجھا کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ ضعیف روایتوں کو ناقابل استدلال قرار دیتے ہیں، ناقابل عمل قرار دے دیتے ہیں۔ بہرحال عرض یہ ہے کہ جتنی بھی روایتیں اس سلسلے کی ہیں سب ناقابل اعتبار ہیں اور سب کے سب ضعیف روایتیں ہیں۔ تو اس رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا اور شب بیداری کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سارے کام کتاب و سنت کے خلاف ہیں، اور اس مہینے میں اور دیگر اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل بدعت اس کے اندر حلوہ بناتے ہیں، ایک کام قبرستان میں جاتے ہیں، اپنے مردوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تیسرا کام چراغاں کرتے ہیں، مسجدوں کو اپنے گھروں کی خاص صفائی کرتے ہیں، اور معمول سے زیادہ عادات سے زیادہ بڑھ کر کے چراغاں کرتے ہیں، کما لگاتے ہیں، سڑکوں کو سجاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کام کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور حلوہ بناتے ہیں، پہلے بات تو یہ حلوہ والی بتا دیتا ہوں کہ حلوہ بناتے کھاتے ہیں، اچھی چیز ہے، بہترین چیز ہے، کھاؤ پیو، لیکن پورا مہینہ کھاؤ پیو، 15 دن کھاؤ، سریا کھاؤ، اس میں کون منع کرتا ہے؟ حلوہ بناؤ کھاؤ، لیکن یہ ایک واقعے سے جوڑتے ہیں کہ ہم لوگ حلوہ اس لیے کھاتے ہیں کہ غزوہ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، کافروں نے پتھر مارا تھا، مشرکوں نے پتھر آپ کو مارا تھا، پھینکا تھا، جس سے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اس لیے ہم لوگوں نے حلوہ بنایا، ان کو آپ کو حلوہ بنا کے کھلایا گیا، اس لیے ہم لوگ اسی آج میں حلوہ بنا کے کھاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی شوال کا مہینہ تو عید کے بعد آتا شروع ہوتا ہے، رمضان کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس مہینے میں کفار سے مشرکین سے جنگ ہوئی تھی، اور آپ ایک مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ہی کہے بنا کے کھا رہے ہو، یہ کون سی سنت ہے اور یہ کون سی یادگار ہے کہ جنگ ہو تو شوال میں اور شعبان بھی کے اندر حلوہ بنا کے کھاتے ہو؟ پھر لوگ ایک جھوٹی بات، جھوٹا قصہ بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ حضرت اویس قرنی کا، جو یمن کے رہنے والے تھے، بڑے نیک تھے، بڑے عابد و زاہد تھے، اور ان کے زہد اور تقویٰ کو آپ اس سے سمجھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ان کو ملا تھا، دل میں خواہش تھی یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیں، شرف صحابیت سے مشرف ہو جائیں، صحابی رسول کو بھی بن جائیں، لیکن نہیں آ سکے، یمن سے نہیں آ سکے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کی والدہ ضعیف تھی، کمزور تھی، اپنے والدہ کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، اجازت نہیں پا رہے تھے یمن سے چل کر کے مدینے منورہ چلے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے، اس کا موقع نہیں ملا، کیونکہ آج کی طرح تو سادھن نہیں تھا، نقل و حمل کے ذرائع نہیں تھے، ایک رات 2 رات 4 رات میں آ کر کے ملاقات کر کے چلے جائیں تو مہینوں لگ جاتا ہے آنا جانا ملا کر کے، اس لیے نہیں آ سکے۔ ان کی فضیلت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد اللہ تعالیٰ کو سکھایا تھا کہ جب ایک بندہ ہے جس کا نام اویس قرنی ہوگا اور جب اس سے ملاقات ہوگی تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ یمن سے چل کر کے آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت ابوبکر کا بھی زمانہ گزر گیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دعا کر کے پہنچے، ملاقات ہوئی۔ آپ نے سوال کیا اس میں اویس کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اویس فلاں آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک علامت بھی بتا دی تھی، ایک نشانی بھی بتا دی تھی کہ ان کے جسم پر سفید داغ ہے، اس سے حضرت عمر فاروق نے پہچانا۔
تو ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا تھا اور ہمیں نصیحت وصیت کی تھی کہ جب تم سے ملاقات ہو تو اس دعا کرانا، تو آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ تو یہ ان کا مقام اور مرتبہ کرنے کا۔ اب ان سے جوڑ کر کے کیا بیان کرتے ہیں کہ جو حضرت اویس قرنی رضی اللہ رحمہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معلوم ہوا، آپ کی بات معلوم ہوئی کہ مستقیم نے پتھر برسایا ہے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے پتھر اٹھایا، ایک دانت توڑا، کہا پتہ نہیں یہ دانت ہے ٹوٹا کہ وہ دانت ٹوٹا، دوسرا توڑ دیا، پھر کہا پتہ نہیں یہ دانت ٹوٹا کہ وہ دانت ٹوٹا۔ اس طرح سے پتھر مار مار کر کے اپنے سارے دانتوں کو توڑ ڈالا، اور پھر اس کے بعد جب منہ میں دانت نہیں رہ گئے، کھانے میں پریشانی ہوئی تو حلوہ بنا کر کے انہوں نے کھایا۔ تو پہلی بات تو بات صحیح نہیں ہوئی، خالی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے اس واقعے کو لوگوں نے کر لیا ہے۔ دوسری بات، اگر اتنی ہی محبت ہے اور دین کی اتنی زیادہ پاسداری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتنی پاسداری ہے تو پہلے اپنا دانت کیوں نہیں توڑتے ہیں یہ لوگ؟ پہلے اپنا دانت توڑیں اور اس کے بعد حلوہ بنا کر کے کھائیں۔ حلوہ بنا کے کھانے میں مزہ آتا ہے، میٹھی چیز ہے، بہترین عمدہ چیز ہے، تو اس کو کوئی برف لے رہے ہیں، کھا پی لے رہے ہیں، لیکن دانت توڑنے کی ہمت کسی کے اندر نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ سب جھوٹے واقعات اور جھوٹے قصے اور کہانیاں ان لوگوں نے کر لیا، اور ان کے ہاں ایسی کوئی بات ہی نہیں، ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جھوٹے واقعات، قصے اور کہانیاں کر کے کتنے شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ اپنے بیان کرتے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کتنی باتیں کر کے یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ چرادہ کرتے ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چرادہ کیا؟ کیا صحابہ کرام نے چرادہ کیا؟ کیا تابعین نے چرادہ کیا؟ معمول سے پڑھ کر کبھی ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے اصحاب نے چرادہ کیا ہو، گھروں کو سجایا ہو، اور اسی طرح سے ان لوگوں نے راستوں میں خیمے لگائے ہوں۔ یعنی عادات سے بڑھ کر کے روزانہ کا جو معمول ہے، جو روٹین ہے، اس سے ہٹ کر کے، اس سے آگے نکل کر کے بنایا گیا ہو، کیا گیا ہو، ایسا کوئی ثبوت ہی نہیں۔ اگر یہ شرف کی چیز ہوتی، اگر ثواب کی چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ہرگز اس سے پیچھے نہ رہتے۔ رہی بات شب قدر رات جاگنے کی، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کسی صحیح روایت سے نہیں ثابت ہے۔ بات رہ گئی تلاوت کی، عبادت کی، روزانہ تلاوت کرو، روزانہ عبادت کرو۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرا دی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر رات آخری پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، مجھ کو بخش دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا، مجھ کے سوال کو پورا کر دوں۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی آسمان دنیا پر اتر کے آتا ہے تو بھائی آسمان دنیا اور تو ڈیلی کرتا ہے، ڈیلی کیوں نہیں اٹھتے ہو، تہجد کیوں نہیں پڑھتے ہو، ڈیلی کیوں نہیں اللہ رب العالمین سے دعا استغفار کرتے ہو؟ ایک دن خاص کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نمازیں غائب ہیں اور تمام چیزیں غائب ہیں اور صرف ایک رات اٹھ کر کے چراغاں کرتے ہو۔ اسی طرح سے قبروں کی زیارت کا مسئلہ بھی ہے، یہ لوگ جماعت در جماعت جھنڈ بنا بنا کر، گروہ بنا بنا کر کے قبرستان میں جاتے ہیں اور سجاتے ہیں قبروں کو بھی کہیں کہیں، اور جا کر کے وہاں دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میت کے لیے دعا کرنا، اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، مردوں کے لیے دعا کرنا ثابت ہے، لیکن اس رات کی کون سے خصوصیت ہے کہ اس رات میں جا کر کے قبرستان میں پہنچا جائے اور دعا کی جائے اور یہ سب عمل کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جایا کرتے تھے قبرستان میں، وقتاً فوقتاً آپ جایا کرتے تھے، ثابت ہے۔ اور آپ نے فرمایا ان کو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، اپنے امت سے کہا، صحابہ سے کہا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، پہلے میں نے قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، لیکن اب جاؤ قبروں کی زیارت کرو، اجازت نہیں۔ کیوں؟ فإنها تذكر الآخرة،
قبریں آخرت کو یاد دلاتی ہیں کہ ہمارے والد تھے، ہماری والدہ تھی، ہمارے بھائی تھے، ہمارے فلاں تھے، فلاں تھے، یہ چلے آئے یہاں آرام کر رہے ہیں قبرستان میں، ایسے ہی ایک دن ہم کو بھی آنا ہوگا۔ تو یہ ہے آپ نے یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے، آدمی کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے، دہشت پیدا ہوتی ہے، برائیوں سے باز آتا ہے، برے اعمال سے، برے کاموں سے باز آتا ہے۔ تو اس قبروں کی زیارت جب بھی چاہو کرو، سال کے 12 مہینے میں، ہر مہینے میں جاؤ، 15 دن میں جاؤ، ہفتے میں جاؤ، آج کی ممانعت ہے، لیکن ایک رات یعنی 15ویں شعبان کی رات کو خاص کر دینا کسی حدیث سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ اور جو اعمال کیے جاتے ہیں دین کے نام پر کیے جا رہے ہیں کہ اجر و ثواب ملتا ہے، اجر و ثواب کے لیے سے لوگ جاتے ہیں، تو بیچارے عوام کل انعام ان کا بہت زیادہ قصور نہیں ہے، گمراہ تو کیا ہے ان کے شکم پرور علماء نے، شکم پرور لوگوں نے، ان سے نذرانہ لینے والوں نے جو ہے وہ گمراہ کر رکھا ہے۔ میں یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ دیکھیں چاہے ہم ہوں چاہے کوئی بھی ہو، عبادتوں کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں، اور اگر وہ شرطیں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو عبادت کوئی مقبول نہیں ہوگی، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ پہلی شرط تو ہر کام میں، ہر نیک کام میں، دین کے کام میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اب کیا یہ کام اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے کر رہے کسی کے دکھاوا کے لیے، مخلصین له الدین کو اللہ کے لیے خالص کر دو۔ اور دوسرے بخاری شریف کی مشہور اور معروف صحیح روایت سوال لوگوں نے بارہا سنا ہوگا لوگوں سے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے راوی ہیں، خطبہ جمعہ دیتے ہوئے کہا انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس طرح سے نیتیں ہوگی ویسے برکت ہوگی، جیسی نیت ویسے اجر و ثواب ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ نیتوں کو درست ہونا چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ریا دکھاوا کے لیے نہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ احکام اسلام یعنی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی کام ہو، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر شریعت سے ہٹ کر کے کوئی بھی کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کے کوئی بھی کام کیا جائے گا تو وہ مان دیا جائے گا۔ اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جمعہ کی نماز صرف 2 رکعت ہے، اگر کوئی 4 رکعت پڑھ لے تو کہتے ہیں نماز ہی تو ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ 2 کے بجائے ہم نے 4 پڑھ لیا ہے، اس کے منہ پر نماز مار دی جائے گی، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھاتے تھے، آپ کے صحابہ 2 رکعت پڑھاتے تھے، تو ان سے پڑھ کر کے متقی اور پرہیزگار ہو گئے ہو، 2 رکعت پڑھیں تو 4 رکعت پڑھو، جو ہے وہ 4 رکعت پڑھیں تو 5 پڑھو، اگر وہ 4 پڑھیں تو 5 6 پڑھو، یہ بالکل خلاف شریعت ہے، خلاف دین ہے، یہ سارا کام ان پر مان دیا جائے گا۔ تو اعمال کے قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں، اس میں سے دوسری شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اگر اس سے ہٹ کر کے ہوا تو غلط ہے۔ اسی طرح سے ہر کام کا ایک موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا، شریعت نے مقرر کر دیا۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن آپ مسجد میں ہم آپ حاضر ہوئے ہیں اور خطبہ ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج اس کا موقع ہے، کیا آج اس کو چھوڑ کر کے ہر شنیچر کے دن آ کر کے نماز پڑھیں، خطبہ دے اور 2 رکعت نماز پڑھنے صحیح ہوگا؟ ہرگز نہیں، کہ مسلمان کی جائے گی چیز، یہ عمل مسلمان کیا جائے گا، برداشت کیا جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں کہ جس کی پاسداری ضروری ہے، بغیر اس کی پاسداری کے ہر کسی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہر کام کا ایک جگہ مقرر ہے، ایک موقع ہے۔ طواف بیت اللہ کے ارد گرد ہوتا ہے، اگر کوئی شخص بیت اللہ کو چھوڑ کر کے اور کسی مسجد کا طواف کرنے لگے، مدینہ میں جا کر مسجد نبوی کا طواف کرنے لگے، تو کیا اس کا یہ عمل شریعت کے مطابق ہوگا؟ کہے بھائی طواف ہی تو کرنا ہے، چاہے اس مسجد کا کریں چاہے اس مسجد کا کریں، نہیں ہرگز نہیں، مار دی جائے گی۔ حتیٰ کہ بیت اللہ کے طواف کی نیت اگر آپ وہاں مطاف میں نہیں کر رہے بلکہ باہر دوسری جگہ میں جا کر کے کریں تو بھی مان دی جائے گی۔ جو جگہ، جو زمانہ، جو جگہ
اور جیسا طریقہ مقرر ہے اس پر اگر کیا جائے گا تب وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، تب اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ تو ایسے ہی یہ اہل بدعت کا طور طریقہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ میں ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہے، ہم سب کی ماں ہیں، وہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جو شخص ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر کوئی نیا کام نکالے گا جو اس میں نہیں ہے وہ غلط ہے، مردود ہوگا۔ تو اس کا شریعت شرعاً ثبوت ہونا چاہیے تب وہ دین کا کام مانا جائے گا، ورنہ مار دیا جائے گا۔ وقت نہیں ختم ہوا، ورنہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اب ان لوگوں نے پھر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بدعت کی دو قسمیں کر رکھی ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ تو میں عرض کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہر جمعہ کے خطبے میں حدیث پڑھی جاتی ہے فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین طور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ ہے، اور سب سے بدتر کام وہ ہے جو دین کے اندر نکالا گیا ہو، اور ہر بدتر کام جو نیا نکالا گیا ہے وہ ضلالت گمراہی ہے، اور ضلالت گمراہی جہنم میں جانے والا راستہ ہے، لے جا کے پہنچا دے گی وہاں۔ تو میرے عزیزوں، بھائیوں اور دوستوں، آپ ماشاءاللہ سب اہل حدیث ہیں، مسائل کو سمجھتے ہیں، لیکن مزید اس پر روشنی ڈالی تاکہ آپ کے رب و روشنی پر درست ہو جائے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور اپنے طور سے اگر کہیں لوگوں سے اس پر گفتگو کرنے کا موقع ہو، بات کرنے کا موقع ہو تو ان کو اچھی طرح سے سمجھا بھی سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اسلام پر ہم سب کو قائم رکھے، ہم سب کے دلوں کو موڑ دے، ہم سب کو ایک بنا دے، ایک بنا دے، ہمارے دلوں سے لوگ کینہ، کپٹ، حسد، جلن یہ سب نکال کے صاف کر دے۔ اللہ العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ، اور دن قیامت کے جب نفسی نفسی کا عالم ہو تو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا، اور جب پیاس کی شدت سے جان حلق ہونے لگے تو کیا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکات ہو، ہمیں جانے کا اوسر عطا ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔